الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادہ. معزز سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم دعا کے حوالے سے بات کریں گے. دعا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر سب سے زیادہ جس عمل پر خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کا اپنے رب سے مانگنے پر خوش ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہارے دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے متکبرین کہا ہے، اور ان کے لیے جہنم کی وعید آئی ہوئی ہے. معزز سامعین، ایک بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اجتماعی طور پر دعائیں مانگنی چاہیے یا انفرادی طور پر دعائیں مانگنی چاہیے؟ تو جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو وہاں پر اجتماعی طور پر دعا مانگنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ دعا کی آداب میں سے ہیں. اور جہاں اجتماعیت نہ ہو وہاں انفرادی طور پر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. معزز سامعین، دعا کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. یہ ہے کہ انسان پاکی کے حالت میں ہو. اس طرح سے عاجزی بھی اس میں ایک شرط ہے، کیونکہ متکبرین کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا. اور اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خالق کا محتاج سمجھے. تو پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا اور اس کی قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دعا بس جس وقت مانگی جائے اس وقت ہی قبول ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہونے میں تقریباً 40 سال لگے. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا مانگی تھی تو اس پر بھی تقریباً 6000 سال گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دادی نے جب دعا مانگی تو وہ بھی بہت دیر اور بہت وقت بعد اس کی قبولیت ہو گئی. تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جس وقت دعا مانگی جائے اور اس وقت ہی قبول ہو. اور قبولیت کی صورتیں بھی مختلف ہیں. کبھی ڈائریکٹ دعا قبول ہو جاتی ہے دنیا میں، کبھی انسان پر آفات آتے ہیں اور وہ آفات دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے لیکن اس کی اجر اس کو آخرت میں دیا جاتا ہے. اور انسان آخرت میں اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش اس نے دنیا میں سارے جو زندگی اس کو دی گئی تھی یہ دعا میں گزارتا، اور دعائیں مانگتے ہوئے اس کی کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آخرت میں اس کو اس کا اجر دیا جاتا. تو ناظرین، ہم محتاج بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی اور ہمارے خالق اور رب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.